اس کے بعد جو دوسری بات عرض کی کہ جو روایات صحیح ہیں سندن، ان میں امام مہدی کی اصطلاح اور خبر موجود نہیں، بلکہ خلیفۃ المسلمین وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے، جو اصل اہل السنت کا نظریہ ہے۔ ان چند روایات کو عرض کیا جاتا ہے کہ جو روایات سند کے لحاظ سے صحیح اور حسن درجہ کی ہیں، لیکن امام مہدی کے مزعومہ اور مفروضہ تصور سے پاک ہیں اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کا نظریہ پیش کرتی ہیں۔ دیکھیے مسلم شریف حدیث نمبر ہے 7318، سیدنا جابر اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے یہ روایت مروی ہے اور سند کے لحاظ سے بالکل یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ، او کما قال علیہ السلام۔ اب اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے میں خلیفۃ، ایک خلیفہ یعنی سلطان اور بادشاہ ہوگا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوگا، کہ جو یقسم المال ولا یعدہ، مستحق لوگوں کے ہاں مال تقسیم کرے گا اور مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ ولا یعدہ، وہ گن گن کر، ماپ کر یا تول کر کے مال نہیں تقسیم کر رہا ہوگا، بلکہ ایسے ہی لوگوں کو بغیر گنے دے رہا ہوگا کہ اس دور میں اللہ کے ہاں نعمتوں کی اتنی فراوانی کر دی جائے گی۔ اب یہ حدیث بالکل واضح ہے، مسلم شریف کے اندر سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، لیکن اس میں امام مہدی کا ذکر تک موجود نہیں، بلکہ ذکر کیا ہے کہ یکون فی آخر الزمان خلیفۃ، خلیفہ اور امیر المومنین کا ذکر ہے کہ جو غرباء فقراء مسلمانوں میں مال کو تقسیم کرے گا اور رزق کی فراوانی کے پیش نظر بے حساب ان کو دیتا چلا جائے گا اور کوئی ان کا گنتی یا حساب ناپ تول نہیں کرے گا۔ تو یہ حدیث اب اہل السنت کا جو نظریہ ہے اس کی مؤید ہے اور اسی کو پیش کر رہی ہے کہ قیامت کے قریب ایک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوگا اور قرب قیامت وہ مسلمانوں پر سپہ سالار اور نگران ہوگا۔ نمبر 2، مسلم شریف ہی کے اندر حدیث نمبر ہے 7315، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور اس میں بھی آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر امتی خلیفۃ، میری امت کے آخر کے دور میں ایک خلیفہ ہوگا۔ اب اس میں مہدی یا امام مہدی کا کوئی تذکرہ نہیں آ رہا، اور یہ حدیث بھی سند کے لحاظ سے صحیح اور مضمون کے لحاظ سے بالکل واضح ہے، اور اس میں بھی خلیفہ کا تذکرہ ہے نہ کہ مہدی یا امام مہدی کا۔ یکون فی آخری امتی خلیفۃ، میری امت کے آخری زمانے میں یعنی قرب قیامت ایک خلیفہ ہوگا اور وہ مسلمانوں کا فرمان روا ہوگا۔ نمبر 3، بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 7117، اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، مسلم میں حدیث نمبر ہے 7308۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قحطان، یہ قبیلے اور ان کے شہر اور جگہ کا نام ہے، کا ایک شخص بادشاہ اور امیر بن کر نکلے گا اور لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکے گا۔ یہی حدیث مسند احمد حدیث نمبر 12852 میں بھی موجود ہے۔ تو بخاری شریف میں بھی، مسلم میں بھی، مسند احمد میں بھی سند کے لحاظ سے بالکل واضح ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی بالکل واضح ہے، لیکن اس میں امام مہدی یا مہدی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ بات کیا آ رہی ہے راجلن کے لفظ سے کہ وہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ وہ نکلے گا قحطان سے اور وہ لوگوں کو اپنی لاٹھی کے ذریعے ایک رخ پہ ڈالے گا۔ تو یہ بھی اہل السنت کے نظریے کی مؤید حدیث ہے۔ نمبر 4، ترمذی شریف میں حدیث نمبر ہے 2230، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل الی آخرہ، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ عرب کا بادشاہ اور فرمان روا بنا دے گا۔ عرب کا بادشاہ اور فرمان روا بنانے کا مطلب محدثین نے دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ اول تو یہ کہ اس کی حکومت کا اور اس کی بادشاہت کا ہیڈ کوارٹر اور مین مرکز وہ عرب کی دھرتی اور زمین ہوگی، اور نمبر 2 بحث یہ ذکر کی کہ اولاً اس کی حکومت وہ عرب میں قائم ہوگی اور اس کے بعد پھر پھیلتی چلی جائے گی۔ تو اس حدیث میں بھی امام مہدی یا لفظ مہدی کا تذکرہ قطعاً موجود نہیں، بلکہ بات کیا آ رہی ہے، لا تذهب الدنیا، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ یملک العرب رجل، ایک شخص کو اللہ عرب کا بادشاہ بنا دے گا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اور قال ابو عیسیٰ یعنی خود امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہی حدیث ابو داود شریف میں بھی آئی۔ ابو داود شریف میں حدیث نمبر ہے 4282، اور یہی حدیث مشکات میں بھی موجود ہے۔ مشکات میں حدیث نمبر ہے 5452، جس سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی کہ امام مہدی یا مہدی کا تصور صحیح احادیث میں نہیں ملتا، بلکہ ایک خلیفہ، بادشاہ اور سپہ سالار کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ چند احادیث پیش کر دی ہیں جو صحیح سند کے ساتھ اور صحیح مضمون کو بیان کر رہی ہیں، جو اہل السنت کا نظریہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں، اور بجائے امام مہدی کی اصطلاح کو زبان پہ لانے کے اور اختیار کرنے کے، وہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کی اصطلاح جو اصل حدیثوں میں آ رہی ہے اس کو رواج دیں اور اس کو اپنائیں۔ اور جو اہل تشیع کے ہاں یہ ایک من گھڑت نظریہ امام مہدی کے متعلق ہے، یہ سراسر باطل اور کفریہ نظریہ ہے۔ اس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے اور دیگر اہل اسلام کو اس پہ آگاہ کرنا چاہیے۔ تو اہل السنت کا جو نظریہ ہے وہ بحمداللہ صحیح احادیث سے جو بخاری و مسلم کی ہیں، دیگر سیاستہ کی حدیث کی کتابوں سے، کہ وہ ایک خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہوگا، اسی وقت مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوگا، اور وہ جب جوانی چڑھے گا تو اللہ اسے ایک منفرد اور خصوصی صلاحیتوں سے نوازے گا، اور وہ وقت کا امام المجاہدین اور امام الموحدین ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے دین حق کا فہم صحیح نصیب